میں جناب علامہ فاروق اکرم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں تاکہ اللہ کے پاک کلام سے ہم آج کی تقریر کا آغاز کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ مغز قرآن روح ایمان جاندی ہست ہوبے رحمت للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ منظور آفاق صاحب کو میرے خیال ہے بیشتر یہاں لوگ جو موجود ہیں وہ سب جانتے ہیں، اور پاکستان میں اخبارات پڑھنے والے اور ادب سے لگاؤ رکھنے والے بیشتر لوگ ان کو جانتے ہیں۔ یہ ایک شاعر کے طور پر معروف ہیں، بہت سے ڈرامے بھی انہوں نے لکھے ہیں، اور اس وقت ان کی حیثیت جو ہے وہ یہ ہے کہ جنگ میں کالم، ان کا جو کالم ہے وہ بہت ایک پڑھا جانے والا کالم ہے، اور یہ تسلسل سے وہ کالم لکھ رہے ہیں۔ پہلے شاید یہ لندن میں تھے، لندن سے یہ کالم لکھ رہے تھے، اب چونکہ پاکستان میں موجود ہیں تو اپنی سرکاری ذمہ داریوں کے باوجود انہوں نے اپنے کالم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ عام طور پہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ ایک سرکاری ڈیوٹی بھی کر رہے ہوں اور کالم کا جو مواد ہے وہ بھی عوام کو فراہم کرتے رہیں۔ تو منظور آفاق صاحب ایک اچھے ڈرامہ نگار، اچھے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اچھے منتظم بھی ہیں۔ مجلس ترقی ادب کے سربراہ کے طور پر انہوں نے وہاں بہت سی تبدیلیاں کی ہیں جو یہ آپ کو خود بتائیں گے۔ تو میری درخواست ہے کہ میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہ ہوں، تو بہتر ہے کہ یہ خود بتائیں کہ یہ ان کی اپنی معاملات کیا ہیں اور ادارہ کس طرح کام کرتا ہے۔ آج کا موضوع ہم نے رکھا یہی تھا کہ ادب کے فروغ میں سرکاری اداروں کا کردار۔ مراد یہ تھی کہ سرکاری ادارے اس سلسلے میں کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ عام تاثر تو یہی ہوتا ہے کہ نہیں کرتے، لیکن ایک تاثر یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف سرکاری ادارے ہی کام کرتے ہیں۔ تو منصور آفاق صاحب رات گئے تک مجلس ترقی ادب کے دفتر میں کیا کرتے ہیں، اس کی پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اردو ادب کے فروغ میں ہمارے اداروں کا کتنا کردار ہے، خاص طور پہ سرکاری اداروں کا، اور جو نجی ادارے ہیں وہ بھی اس پہ کچھ معاملات کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ جناب منصور آفاق صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ پاکستان میں دو طرح کے ادارے ہیں، کچھ ہیں جو وفاقی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، اور کچھ ہیں جو مختلف صوبوں کے ادبی اور علمی ادارے ہیں۔ نواز شریف کے زمانے میں 7 اداروں کو ملا کر ایک ڈویژن بنایا گیا تھا، اس میں 7 علمی اور ادبی ادارے ایک کر کے ان کا ایک ڈویژن بنا کے اس کا سربراہ ہمارے جو معروف کالم نگار ہیں ان کو بنایا گیا۔ ان 7 اداروں میں اکیڈمی ادبیات، مقتدرہ، بک فاؤنڈیشن، پاکستان بک فاؤنڈیشن، اس کے علاوہ جو ہے اردو لغت ہے، اردو لغت بورڈ تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے اردو سائنس بورڈ تھا۔ آرکائیوز کا ہمارا ایک نیشنل کا ادارہ ہے جس میں ہم پاکستان کی تمام آرکائیوز موجود ہیں۔
اس سے ایک عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ عرفان صدیقی صاحب تو حکومت کے جاتے ہی چلے گئے، لیکن اس کے بعد ان اداروں پر، جو اس زمانے میں ان اداروں پر بیوروکریٹس کا قبضہ ہو گیا، کیونکہ اوپر ایک بندہ رائٹر آ گیا تھا تو نیچے سب اداروں کو انہوں نے ایسے لوگ لگائے اور ایسا اس کا پورا نظام بنا دیا کہ وہ جو ڈویژن تھا، سب اختیارات ڈویژن کے پاس چلے گئے۔ 50 کروڑ روپیہ اکیڈمی ادبیات کے پاس تھا، وہ 50 کروڑ روپیہ ڈویژن کو منتقل ہو گیا، اور اب ان میں سے 1 روپیہ بھی اکیڈمی ادبیات خرچ کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اس طرح کے وہ سارے معاملات میں وہ جو 7 ادارے ہیں، ان کی تقریباً میرے نزدیک اس وقت جو وہاں کام ہو رہا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اس کے بعد سندھ کے کچھ ادارے ہیں، کچھ بہت پرانے ادارے ہیں، انجمن ترقی اردو، جو وہ بھی اس وقت بالکل جو ہے نا تقریباً دم توڑ چکی ہے، حالانکہ وہ اس کے بہت ایک ہسٹری اور بہت بڑا نام ہے اور انہوں نے بڑا کام کیا۔ اردو سائنس بورڈ یا اردو لغت جو بورڈ ہے، وہ بھی سال میں 1 آدھ کتاب وہاں چھپ جائے تو چھپ جائے، وہاں کچھ نہیں ہو رہا۔ لاہور میں ہم اپنے لاہور کی طرف آتے ہیں۔ لاہور میں جو ادارے ہیں ہمارے ہاں، یہاں ایک مغربی پاکستان اکیڈمی ہے جس کے سربراہ ہیں ہمارے خواجہ صاحب، جو خواجہ زکریا صاحب۔ اس کے پاس بہت معمولی بجٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بھی 2-3 کتابیں سے زیادہ وہاں سال کی کبھی نہیں شائع ہوئیں۔ جو بنیادی مین علمی اور ادبی ادارہ ہمارے لاہور میں پچھلے 70 سال سے چلا آ رہا تھا، اس کا نام مجلس ترقی ادب تھا۔ مجلس ترقی ادب کے پاس فنڈنگ بھی تھی، مجلس ترقی ادب کے پاس ایک پوری تاریخ بھی تھی۔ میں نے جب مجلس ترقی ادب کا چارج سنبھالا تو میں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کتنے پیسے پڑے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں۔ لازمی بات ہے، پیسوں کو دیکھ کر یہ ادارے چلائے جاتے ہیں کہ ہاں جی کہ کیا صورتحال ہے۔ تو تقریباً 4.25 کروڑ روپیہ پڑا تھا۔ تو میں نے کہا کہ کتنی کتابیں چھاپی ہیں پچھلے سال آپ لوگوں نے؟ تو پتہ چلا کہ 7 کتابیں شائع ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ کتابیں چھاپنے میں کوئی پابندی، کوئی مسئلہ، کوئی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اب صاحب کا ڈائریکٹر صاحب، یہ ان کی ثوابدید ہے، آپ جتنی کہیں ہم چھاپ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں، چلو ایک ادبی کمیٹی جو گورنمنٹ نے ہی بنائی ہوئی ہے وہ بھی، تو میں نے کہا اس کو کا اجلاس بلاتے ہیں اور اس کے سامنے رکھتے ہیں کتابیں کہ وہ جتنی اس کی اپروول دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں 50 کتابوں کی اپروول دی پہلی میٹنگ میں۔ تو میں نے پریس والوں کو بلایا، تو میں نے کہا یار یہ کتابیں چھاپ دو۔ تو میں نے کہا یار یہ جو پریس ہے جس سے آپ لوگ یہ جو چھاپ رہے ہیں، انہوں نے تو کہا جی کہ 1-2 پریس ہی کام کر رہے تھے۔ میں نے کہا 2-4 اور پریس بھی بلوا لیتے ہیں تاکہ ذرا جلدی کام ہو جائے، تقسیم ہو جائے گا۔ تو وہ جب مختلف پریس سے ریٹ آئے تو اتنے عجیب و غریب ان میں تفریق تھی کہ میں خاصا پریشان ہوا۔ میں نے پرانے سارے بل منگائے۔ ایک پریس جس کے پاس میں خود اپنا کام اس سے پہلے کراتا تھا، اتفاق سے وہی مجلس ترقی ادب کا کام کرتا تھا، تو میں نے اسے بلایا۔ میں نے کہا یار پچھلے 2 سال ہو گئے، میں نے تو اس سے 14 کتابیں پرنٹ کرائی تھیں، ان کے بل یہ ہیں، آپ کے یہاں جو بل ہیں اس سے ڈبل ہیں یار، کچھ تو خدا کے کار سے ڈرو یار۔ وہ اس نے الٹا لڑائی کی، اس نے کہا جی میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے آنے کے بعد میرے ریٹ اور بڑھ جائیں گے کہ آپ سے ایک تعلق ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور آپ جو ہے نا جی بار کہ جی 50 کتابیں میں نے بھجوائیں پریس میں،
جس میں سے 30 3 مہینوں میں چھپ کر آ گئیں، 20 ابھی پریس میں ہیں، 15-20 دنوں میں وہ بھی آ جائیں گی۔ پھر میں نے سوچا، میں نے کہا یار کہ کتابوں کو بنیادی طور پر یہ ادارہ اگر کتابوں کے چھاپنے کے لیے اور لوگوں تک علم پہنچانے کے لیے ہے تو انہیں سستا کتابیں ہونی چاہیے۔ کتاب بڑی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ تو پھر میں نے اگلی میٹنگز میں 100 کتابیں اور اپروو کرائیں سستی کتابوں کے پروجیکٹ کے نام سے۔ تو وہ اب 100 کتابیں جو ہیں نا جی، وہ میں نے دیا ہی پروجیکٹ ہمارے پاس ساتھ ہی دفتر نظریہ پاکستان ٹرسٹ والوں کا، ان کا اپنا پریس ہے، ان کے ساتھ میں نے بیٹھ کر بات کی، وہ بڑی سستی پڑ گئی، ان سے بھی کم ریٹ مل گئے جو بازار سے تھے۔ تو وہ میں نے 100 کتابیں ان کو دی، میں نے کہا ہاں جی یہ سستی کتابیں تقریباً 100 روپے کی یا 150 روپے کی ایک کتاب جو ہے نا جی، ہم وہ ابھی اس کا ایک سلسلہ جو ہے نا جی وہ پرنٹنگ کے مراحل اس کے شروع ہو رہے ہیں۔ یہ تو تھا کتابیں چھاپنے کا، لیکن سب سے پہلے بات یہ کر لیں کہ یہ ادارہ بنایا کیوں گیا تھا۔ اس ادارے کی جو 5 ہیں بنیادی مقصد، پہلا ہے کلاسیکی ادب کی اشاعت، اس پر یہ ادارہ خاصا عرصہ نے یہ کام کیا ہوا ہے، بہت سا کلاسیکی ادب اس ادارے نے شائع کیا ہے۔ لیکن جو دوسرا اس کا ہے نا مقصد، وہ یہ ہے کہ جو ادب عالیہ تشکیل دینے میں معاونت جو ہے ادیبوں اور رائٹرز کی، جو اس کا دوسرا اہم ترین مقصد ہے، اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ آج تک اس ادارے نے کسی رائٹر کی کسی طرح کی کوئی معاونت نہیں کی۔ پتہ نہیں، میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو یہ جو اتنا اہم ایک مقصد تھا اور جس سے ایک ادب عالیہ کی تشکیل اور کریشن اور اس میں ایک کچھ ہونا تھا، اور اگر ادیب کو سہولیات فراہم ہوتی ہیں، اس کی معاونت کی جاتی، اس کی زندگی کو بہتر بنایا جاتا، کہ اس میں اس کی مشکلات دور کی جاتی تو زیادہ بہتر ادب پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ تیسرا مقصد تھا کہ جو تراجم کرائے جائیں ادبی عالیہ کے، دنیا بھر کی زبانوں سے جو فرسٹ کلاس جو لٹریچر ہے اس کی اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے، اس پر بھی بہت کم کام ہوا، بہت تھوڑے تراجم ہیں ہمارے پاس، بلکہ پچھلے تقریباً 10 سال 15 سال میں کوئی ترجمہ مجھے نہیں نظر آیا، جو بھی ہیں پہلے کے ہیں۔ یہ تو تیسرا مقصد ہوا۔ چوتھا اور پانچواں مقصد انہوں نے بالکل ہی غائب کر دیا، وہ یہ تھے کہ سال کی جو سب سے اچھی کتاب آئی ہے اس کو ایک انعام دیا جائے، بڑا انعام دیا جائے، بلکہ کئی کتابوں کو مختلف کو انعامات دیے جائیں، اور ہر سال جو کسی نے سب سے اچھی غزل کہی ہے اس کا غزل کا انعام دیا جائے، جو سب سے اچھی نظم کہی ہے اس کو انعام دیا جائے، اور جو کوئی سب سے اچھا آرٹیکل لکھا ہے اس کا انعام دیا جائے۔ اس کو بھی انہوں نے جو ہے نا جی ان دو پر کوئی کام نہیں ہوا۔ تو میں نے یہ سارے کے سارے جو ہے نا جی سلسلے دوبارہ سے ان کو جتنے بھی ہیں میں نے کہا انہیں شروع کیا جائے۔ سب سے پہلے جو دوسرا تھا مقصد جس پر کسی نے توجہ نہیں دی تھی، اس کے لیے میں نے بات کی جو سرکار ہے جو ہمارے اوپر ایک، وہ بھی تو ایک چھتری ہے مین کہ جہاں سے ہمارے پاس فنڈنگ آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اس پر تو بھی بہت، اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ بنانا ہے اس سلسلے میں تو آپ بنا کر بھیجیں، لیکن وقت لگے گا، یہ جیسا ایک گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ تو میں اٹھ کر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے پاس چلا گیا، میں نے کہا جی آپ بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ فوری طور پر میں 2 کام کر کے آپ میں دے سکتا ہوں، بلکہ 3 کام۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ میں 5 لاکھ روپیہ فکشن کے ایوارڈ کے لیے، اخوت ایوارڈ کے لیے آپ کو ابھی دے رہا ہوں۔
آپ ہر سال اخوت ایوارڈ فکشن کا 5 لاکھ روپے کا دیا کریں۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جس بھی رائٹر نے اگر مکان بنانا ہے تو 20 لاکھ روپیہ بغیر سود کے وہ آپ کی وساطت سے ہم سے قرضہ لے سکتا ہے بغیر سود کے، اور کتاب چھاپنے کے لیے 1 لاکھ روپیہ آپ کی وساطت سے ہم سے لے سکتا ہے، جس کا اسے 2000 روپیہ پر منتھ واپس کرنا ہوگا۔ تو چلو یہ ایک سلسلہ شروع کیا، میں نے کہا چلو کچھ نہیں تو کچھ تو سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ پھر میرے ایک دوست ہیں وہاں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے جو ہیں صدر ہیں، ان سے کہا تو انہوں نے ایک 10 لاکھ کا ایوارڈ دے دیا۔ تو باہر کے پیسے جمع ہو گئے تو وہ بھی ابھی ایک سلسلہ ایوارڈ کا بھی دوبارہ سے اس کا بھی اجرا کر رہے ہیں۔ پھر میں نے وہاں ایک میرے اپنے تھا خیال کہ وہ اصل خیال کیوں آیا، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں یہاں آیا تو جو اس دفتر کی حالت تھی وہ تو تھی، لیکن ایک بڑا ظلم ہوا تھا کہ جو تیسری منزل پر ہماری ایک لائبریری تھی اور اس کی جو جتنے اس کی راہداریاں تھیں نا باہر کی سمت، تمام جو ریکارڈ کی الماریاں تھیں وہ وہاں رکھ دی گئی تھی۔ وہاں سے جو باہر سے آندھی آتی تھی، بارش آتی تھی، پرندے آتے تھے، چوہے آتے تھے، وہ سب اس میں رفتہ رفتہ گھستے چلے گئے۔ اور جب میں نے ان الماریوں کو کھولا تو ان کے اندر کبوتروں کے گھونسلے بھی تھے۔ یہ سب سے آخری بات ہے نا کہ چوہے ہونا یا باقی دیمک چاٹ جانا تو وہ تو ظاہر ہے، پھر معاملہ کہاں تک میں نے کہا۔ تو اب وہ خیر جی میں نے بندے لگائے، سارا کچھ کیا کہ جو کچھ اچھا ان میں سارے مسودات تھے، کلمی نسخے تھے، بڑے بڑے قیمتی خطوط تھے۔ مثال کے طور پر جتنے 70 سال میں کون سی بڑی شخصیت ہے جس نے یہاں خط نہیں لکھا، وہ سارے بے شمار ایک خزانہ تھا۔ اس خزانے سے جو کچھ بچ سکتا تھا، جب وہ میں نے بچا لیا تو میں نے سوچا کہ اب اس خزانے کا کیا کیا جائے۔ تو میں نے پھر ایک ادبی عجائب گھر لٹریری میوزیم کا میرے دماغ میں خیال آیا، اور میں نے 2nd فلور پر وہ ایک لائبریری ایک جو ہے نا جی میوزیم بنانے کا کام شروع کیا، جو انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک تیار ہو جائے گا اور آپ اسے دیکھ سکیں۔ اس میں وہ تمام قیمتی بزرگوں کی جو بڑی بڑی قیمتی چیزیں اور اثاثے، اور پھر میں نے اپنے اور احباب سے بھی چیزیں مانگ لیں، جو ان کے بچوں سے کہ جو بڑے بڑے بزرگ لاہور میں ہمارے شاعر ادیب گزر گئے ہیں۔ ابھی میں یہاں اس لیے آیا تھا، ایک چھوٹا سا ذاتی مقصد بھی تھا کہ ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی مولانا ظفر علی خان کی کوئی تحریر کا ٹکڑا بھی دے دیں ہمیں، تاکہ جو ہم ان کی تصویر کے ساتھ وہاں بھی آویزاں کر سکیں۔ تو یہ ایک کام جو ہے نا جی کیا۔ پھر اس کے بعد جس بات کی سب سے زیادہ وہاں ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ یہاں لوگوں کو، ادیبوں شاعروں کو کیسے بلایا جائے، یہاں تو بندے نہیں آتے۔ لائبریری پچھلے 10 سال سے بند پڑی تھی، لائبریری کی کسی الماری کا تالا چابی سے نہیں کھل سکا۔ تمام تالے میں نے توڑے اور پھر نئے لگوائے، کیونکہ وہ 10 سال میں کوئی تالا کھلا ہوتا تو اتنا زنگ آلودہ ہو چکے تھے، تیل ڈال کر بھی نہیں کھلے۔ تو اس سے پھر جو ہے نا جی وہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو جو اتنی شاندار لائبریری ہے، جس میں تقریباً آدھی لائبریری میں جو کتابیں ہیں وہ 100 سال سے پرانی ہیں، ان کی آپ اہمیت کا خود اندازہ کر سکتے ہیں۔
تو وہ جناب میں نے کہا جی کہ یہ لائبریری کھول دی جائے. اسے اوپن کیا کہ یہ صبح 8:30 سے رات 8 بجے تک کوئی بھی شخص آئے. تو یہاں بیٹھ کر پھر میں نے کہا کہ یار یہاں اتنی جگہ نہیں ہے, یہ جو کیا کیا جائے. پھر میں نے دماغ میں آیا کہ پارٹی ہاؤس کے حالات بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں رہے, تو کیوں نہ یہاں ایک ادبی چائے خانہ بنایا جائے. تو اس کی عمارت بھی تقریباً مکمل ہونے والی ہے, اور وہ بھی اگلے 15-20 دنوں میں بن جائے گا. وہ تقریباً 140 فٹ لمبا اور 25 فٹ چوڑا ہم نے ایک ادبی چائے خانہ بنایا ہے, جس میں رات دیر گئے تک جتنے بجے تک کوئی چاہے ادیب شاعر وہاں بیٹھے, پڑھے, لکھے, بحث کرے, جو بھی کرے. آتے ہی میں نے گورنمنٹ کو کہا تھا کہ یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ جو فرسٹ فلور ہے اس کو 30 سال کے بعد میں نے کھولا ہے. تو جب میں نے اس کو کھولنے کے لیے کہا کہ اس کا تالے کی چابی لاؤ, تو انہوں نے کہا چابی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو نہیں ہے, یہ ہمارے آنے سے پہلے کا تالا ہے, اور یہ کھولا اس لیے نہیں جاتا کہ کہتے ہیں جی یہ آسیب زدہ ہے. میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ جو بھی یہاں آسیب ہے, جو جنات وغیرہ ہیں, آپ چلے جائیں گے, میں آ گیا ہوں, حوصلہ رکھو. تو جی وہ 30 سال کے بعد میں نے تالا توڑا. میں نے کہا اندر کیا پڑا ہے؟ تو اندر کچھ بھی نہیں پڑا تھا. کچھ چند ٹوٹی ہوئی کرسیاں پڑی تھیں اور کوئی خالی پڑا تھا. آسیب پتہ نہیں کہاں تھے. تو اچھا, لائبریری اس لیے بند تھی کہ وہ جو جتنے 30-25 کے قریب لوگ ملازم تھے, وہ سارے لائبریری میں, انہوں نے لائبریری کو دفتر بنایا ہوا تھا. وہاں اس کے حال میں وہ کرسیاں لگا کر وہاں بیٹھتے تھے اور گپے ہانکا کرتے تھے سارا دن. کام تو تھا ہی نہیں کوئی. تو وہ پھر میں نے اچھا ایک اور جو میرے لیے سب سے بڑا جو وہاں آنے کے بعد جس کا بوجھ میں ابھی تک اپنے کاندھوں پر محسوس کر رہا ہوں, کوئی 1.5 لاکھ کتاب سٹورز میں پڑی تھی. 1.5 لاکھ کتاب میں نے جا کر دیکھی اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کتاب جب چھپتی ہے تو اس کے بعد ان سٹورز میں رکھ دی جاتی ہے, اور جب کبھی کوئی یہاں خریدنے آتا ہے تو 1-2 کتاب اس میں سے نکال کر دے دی جاتی ہیں. تو یہ رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے اب ان کی 1.5 لاکھ یہ ہو گئی ہے, اور سٹورز میں جگہ نہیں بچی کہ اور کتابیں آپ چھپا کر رکھ سکیں. میں نے کہا یہ تو بہت ہی قیامت خیز بات ہے. خیر جی, میں نے پچھلے 3 مہینوں میں اپنی پوری بھرپور کوشش سے کو 50,000 کے قریب کتاب نکالی. 1 لاکھ کے قریب کتاب ابھی بھی میرے پاس موجود ہے. اس میں 40,000 کتاب وہ ہے جو کم از کم 30 سال پرانی ہے, اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ مارکیٹ میں بیچی جائے. 10,000 کتاب ایسی ہے کہ جس کی قیمت 1 روپیہ ہے, اس زمانے کی چھپی ہوئی ہے. اندازہ کر لیں وہ کہ وہ بھی وہاں موجود ہے. اچھا پھر وہ جو ہے نا, چونکہ بیٹھنے کے لیے لوگوں کے لیے جگہ نہیں تھی, تو کچھ کہا ایک صاحبان اقتدار کو کہ یار کوئی تھوڑا سا رحم کرو. انہوں نے پھر کو پیسے دیے کوئی 22 ملین. تو وہاں ایک عمارت بنانے کا کام شروع ہوا ہے. 20 تاریخ کو اس کے ٹینڈر ہوئے ہیں. وہ جو پرانے 2 سٹور تھے ان کو گرا کر, اور ایک گرا ہوا پرانا کوارٹر تھا ساتھ, ان کو ابھی وہ گرا رہے ہیں. جگہ صاف ہوگی تو انشاءاللہ یہ 6 ماہ میں ایک نئی لائبریری ہم اس کو بنا رہے ہیں. بیسیکلی لائبریری آف مینوسکرپٹس, مخطوطات کا کتب خانہ. یہ ہم نے اس لیے یہ میں نے یہ اس پر یہ شاید ہی پاکستان میں اس سے پہلے کوئی اس طرح کا
کتب خانہ موجود نہیں ہے کہ ہم دنیا بھر میں جہاں بھی اردو زبان کے مخطوطات پڑھے ہیں ان کی کاپی کرائیں گے، ان کی 5 ان کی جلدیں تیار کرائیں گے ہر کاپی کی، اس کو انٹرنیٹ پر بھی رکھیں گے اور 5 اس لائبریری میں بھی ہوں گی. تو اس طرح یہ ہوگا کہ دنیا گھر کے جو جگہ مخطوطات جو پڑھے ہیں جن لائبریریوں میں اور جن پر کسی کی دسترس ممکن نہیں ہے. اب 24,000 مخطوطات پڑھے ہیں صرف پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی لڑکا انہیں دیکھ سکے. ہاتھ کتنے لوگ دیکھ لیں گے؟ ایک بندہ دیکھے گا تو دوسری اس کا صفحہ ٹوٹ جائے گا. تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان پر جو ہے نا جی. تو وہ میں نے سب سے پہلے ایک MOU پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ سائن کیا کہ وہ تمام مخطوطات کی کاپیاں ہمیں فراہم کریں گے. تو اس پر بھی کام جاری ہے. تو وہ جو ہم نئی بنا رہے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ ایک لائبریری ہم مخطوطات کی بھی جو ہے نا جی بنانا چاہ رہے ہیں. کام اور بھی کچھ ہیں جن پر لگے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ توجہ ہے میری ایک ریڈر کی طرف. کنڈل کا نام سنا ہوگا آپ نے. یہ جو ایک ہوتا ہے ٹیبلٹس آج کل دنیا میں آیا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ بک کی طرح ہوتا ہے اور اس جو صفحہ پلٹتے جائیں تو آپ کو کتاب کی طرح محسوس ہوگا. تو وہ اس میں جو ہے نا جی ایک اس میں 10,000 کتابیں ہوں گی. تو وہ تقریباً 10-12 ہزار روپے کا ہم بیچیں گے. تو وہ اس کو بنانے کا جو ہے نا جی میں نے آج کل پوری کوشش میں ہوں کہ کس طرح قندیل اس کا نام رکھا ہے ہم نے. تو وہ ایک جو ہے نا جی وہ ایک ایسی بک بنانے کی کوشش میں ہے کہ جس میں 10,000 کتابیں موجود ہوں، جو ہر لائبریری میں بھی ہو، ہر بچے کے پاس بھی پہنچ سکے، کہ لائبریری آپ کے جیب میں چلی جائے یا آپ کے ہاتھ میں چلی جائے یا آپ کے سراہنے کے نیچے پڑی ہو. تو اس طرح کے کئی اور پروجیکٹ بھی سوچے ہیں. بہرکیف میں تو گفتگو جاری رکھوں گا، باتیں کرتا ہی رہوں گا. عادت پڑی ہوئی ہے باتیں کرنے کی. آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھیں. جی بسم اللہ. پہلے تو محلے وقوع یہ کہاں ہے یہ جو ادبیات کا؟ جی 70 سال ہو گئے ہیں اس ادارے کو، اور میں 70 سال سے اسی جگہ پر دفتر ہے جہاں 70 سال پہلے بنایا گیا تھا. لیکن افسوس کہ اب بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. میں نے جب کہا کہ مجھے یہ ادارہ چاہیے تو مجھے وزیر اعلیٰ نے کہا چھوڑیں، مجھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ کون سا ادارہ ہے جو تم مانگ رہے ہیں، کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ادارہ ہے. اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے اس ادارے کی کہ مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہے کہاں. وہ 2 کلب روڈ پر ہے. کلب روڈ وہ ہے کہ جس پر 5 6 7 بلکہ 3 4 5 6 7 پر دفتر کس کا ہے؟ وزیر اعلیٰ کا. اور 2 کلب روڈ پر کس کا آفس ہے؟ مجلس ترقی ادب کا. یعنی کہ اتنی اہم جگہ پر وہ اس کا آفس ہے. آپ نے یہ سوال پوچھ کے فکری نشست کا بیڑا غرق کر ہماری شہرت کو داغدار کر دیا ہے، کیونکہ یہاں تعارف کرایا گیا تھا کہ سارے انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا. وہ تو بے شمار لوگوں کو نہیں پتا. ہم روزانہ جو ہے نا نظریہ پاکستان ٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کے بالکل بیک سائڈ والی جو بلڈنگ ہے جی ہاں وہی ہے. نظریہ پاکستان ٹرسٹ دراصل مجلس ترقی ادب کی زمین میں بنایا گیا ایک ادارہ ہے، اور قانونی طور پر نہیں، غیر قانونی طور پر بنایا گیا ہوا ادارہ ہے. لیکن چونکہ بن چکا ہے اس لیے میں بھی اب یہاں یہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں جو کچھ ہو جائے وہ واپس تو نہیں آ سکتا. جی میرے بزرگوں نے تسلیم کیا جی. 1 کروڑ کے پتہ نہیں 4 کروڑ کتنے روپے لے کر. تو وہ وہاں 3-4 ادارے ہیں جن کی یہ زمین تھی 30 کنال. تو 4 ادارے ہیں
3 ادارے. ہاں جی، بزم اقبال اور ثقافت اسلامیہ اور انہوں نے 1-1 کروڑ روپیہ لے کر تو ان کو وہ لکھ کر دے دی زمین. میری اطلاع کے مطابق جو آپ کی موجودہ جو جگہ ہے جی اس پہ بھی نظریہ پاکستان ٹرسٹ آنا چاہتا تھا، لیکن بچ کے رہے آپ. نہیں، اب نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے وہ جو ہے نا جی، شاہد رشید صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کے ساتھ میری بڑی اچھی ہوئی ہے. مجید نظامی صاحب کی زندگی کا معاملہ میں اچھا، اب یہ ہے کہ اب میں نے انہیں کہا ہے کہ دیکھیں نظریہ پاکستان ٹرسٹ تو ہم سب کا ہے اور ہم سب نظریہ پاکستان کو ماننے والے ہیں، تو اب ہماری یہ خواہش ہے کہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ ہی ہمیں دے دیا جائے. اور انہوں نے اس بات کو بڑا پسند کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے، اور اس کے لیے میں نے سب سے پہلے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ جو صدر ہیں آپ کے تارڑ صاحب، وہ چونکہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے سب سے پہلے انہیں سبکدوش کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اگلے 1-8 ہفتے میں ان کی جگہ نئے صدر آ جائیں گے اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی ایک نئی شان و شوکت سے اپنا کام شروع کرتے ہیں. جی آصف صاحب آپ. جو بکس کا بتا رہے تھے کہ جی 10,000 بکس پڑھی ہیں، وہ جس کی پرائس 1 روپے، تو وہ بکس کس کی لکھی ہیں اور پھر وہ بکس آپ کس طرح آپ آگے لوگوں تک؟ میں بتاتا ہوں وہ بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آج 1960 میں جو کتاب شائع ہوئی تھی، اس وقت جس کتاب کی اس وقت قیمت 500 روپے، اس وقت اس کی قیمت 1 روپے ہوا کرتی تھی. تو 1960 میں جو کتابیں شائع ہوئی تھیں، ان میں سے جو کتابیں ہمارے ابھی سٹورز میں 10,000 کتابیں موجود ہیں، ان کی قیمت 1 روپیہ ہے. لیکن ہم نے ان کی قیمت ریوائز کر کے رکھی ہوئی ہے، اور آج کی قیمت کے مطابق اگر کوئی لینا چاہے تو اس کو بیچتے ہیں. لیکن وہ خریدار ان کا اب اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بہت بوسیدہ ہو گئی ہیں، تو اور ہم نے ان کے نئے ایڈیشن بھی چھاپ دیے. یہ کہنے کا مقصد تھا. جی جی ہمارے یہاں جو ایجوکیشن لیول ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن میں اس پہ بات نہیں کروں. میں بات یہ کروں گا کہ اب ہمارا جو ٹرینڈ ہے لائبریری سے ہٹ کے موبائل کی طرف یا اس طرف سے میڈیا کی طرف آ رہا ہے، بچوں کا بھی اسٹوڈنٹس کا بھی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بزنس آپ کی جو ادب کی فروغ کے لیے کیا کس طرح کے ایکشن کیے جائیں کہ بچے کتابوں کی طرف. اب میں آپ کو ایگزامپل تو گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے جی، یونیورسٹیز یہ ایجوکیشن ادارے بند ہوتے ہیں، لائبریری بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کووڈ-19 ہے، لیکن دیکھیں وہاں پہ ایس او بی پہ کتابیں تو ایشو ہونی چاہیے، وہ بھی بند کر دیتے ہیں. اچھا، اس میں سوری اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب پبلک لائبریری میں ایگزامپل بتا، ٹرسٹ ہوتا تھا، وہاں پہ الیکشنز ہوتے تھے باقاعدہ، لیکن وہاں بھی بیوروکریٹ رہتی ہے. تو گورنمنٹ کی جب آپ کو بہت زیادہ تجربہ ہے گورنمنٹ میں ڈیسیجن میکنگ کا، کوئی ایکشن پلان نہیں کرتے، یا جیسے بھی ہے دیر آر سو مینی فیکٹرس دیٹ یو کانٹ ہیو میک ڈیسیجنس فار امپرومنٹ آف دا ادارہ کسی بھی چیز. تو یہ 2-3 چیزیں جو ہے نا املگمیٹ ہو رہی ہیں، تو اس پہ آپ کا ادارہ کس طرح اس کو پلیٹ فارم پہ کس طرح بات کی جائے کہ اس کو بھی امپرومنٹ کی طرف لایا جائے. جو آپ نے پہلی بات کی نا جی، اس میں تو میری ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ کتاب جو ہے اس کے لیے کاغذ اور جلد کا ہونا یا اس کا اس موبائل فون میں ہونا اس کتاب کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا. کتاب اگر کاغذ پر ہے تو بھی کتاب ہے، کتاب اگر کمپیوٹر پر ہے تو بھی کتاب ہے. اور میں نے انہی بچوں کے لیے جو ابھی کینڈل کا قندیل کا ذکر کیا کہ ہم ایک ایسا ای ریڈر دے رہے ہیں کہ جس میں 10,000 کتاب ہوں گی. جو بچہ بھی کتاب پڑھنا چاہے گا، جس کو بھی کوئی، اس میں وہ ساری کتابیں موجود ہوں گی. اور جو انہوں نے بنایا ہوا ہے آج کل، وہ کتاب کی طرح صفحہ پلٹنے کی اس سے آواز بھی آتی ہے. ایک جو آج کل
تو یہ ہے کہ نئے زمانے کے ساتھ چلنا بھی بڑا ضروری ہے. ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے. یہ نہیں ممکن کہ ہم کہیں جی کہ ہم ماضی سے چمٹے رہیں گے اور جو ہے نا جی اور ہمیں علم بھی ہمیں حاصل ہوتا رہے گا. دوسری بات ہے بیوروکریسی کی. بیوروکریسی نے اس ملک کو جکڑا ہوا ہے اور جب تک بیوروکریسی میں کچھ بہتر اصلاحات نہیں ہوتی, کوئی بہتری نہیں آتی, تو اس ملک کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا. میرا ذاتی ہے. پہلی بات کا تعلق ہے میں شکاگو لائبریری دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے, وہاں بھی وہ ابھی بھی کتابیں نہیں, کتاب کی اہمیت کو ختم نہیں ہو رہی. میں کتاب کو تو میں نے ابھی کہا ہے کہ میں کتابیں چھاپ رہا ہوں, سستی کتابیں چھاپ رہا ہوں, سارا کچھ بتایا ہے. لیکن جو آپ نے کہا تھا نا کہ بچے موبائل اور کمپیوٹر اور اس طرف مائل ہو گئے, تو میں نے کہا ہم اس طرف بھی کتاب کو لا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو, ایسا نہیں ہم چاہتے کہ ادھر کتاب ان تک نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ادھر بھی وہ کمپیوٹر کھولیں تو بھی آگے انہیں کتاب ملے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جی سوال یہ ایکٹیویٹی چینج ہو گئی ہے بچوں کی. لازمی بات ہے ہاں جی ہو رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے لیے کچھ کیا جائے گا تو کوئی بہتری آئے گی نا. تو اپنے طرف سے آدمی کوشش کرتا ہے. باقی تو یہ ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے. اور ویسے میں ایک بات آپ کو کہوں کہ قدیم زمانے میں, جس زمانے میں غالب کا زمانہ ہی لے لیں یا اس سے پہلے میر کا زمانہ لے لیں, علم جو ہے جتنا اس وقت پھیلا ہوا ہے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود بہت بڑی شاعری ہو رہی تھی. اور آج علم اتنا پھیل چکا ہے, اس کے باوجود بھی کوئی بڑا کریٹو کام نہیں ہو رہا. تو یہ کہ اس پر بہت لمبی بحث کی ضرورت ہے کہ یہ کیا قصہ ہے. سر, مجلس ترقی ادب کو فعال بنانے کے لیے آپ کی جو کوششیں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ ماشاءاللہ بہت متاثر کن. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے. لیکن جس طرح ہمارے دیگر جو شرکاء ہیں ان کا بھی یہی ایک خیال ہے کہ کام تو ہم بہت سارے کر رہے ہیں لیکن مطالعے کے اندر دلچسپی نہیں ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے. کیا آپ جو کتابیں چھاپ رہے ہیں مستقبل کے اندر خدشہ یہی ہے کہ وہ بھی کہیں اسی طرح مخطوطات کی صورت میں کہیں محفوظ نہ ہو جائے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مطالعے کے حوالے سے بھی کوشش کریں کہ نوجوان نسل مطالعے کی طرف آئے. آپ سہولیات تو ساری دے رہے ہیں لیکن مطالعے کی طرف لانے کے لیے کیا اس کے اندر کاوش کر رہے ہیں, وہ بھی ذرا انتظار کرنا. دیکھیے, آپ کسی پبلشر کے پاس جائیں, پبلشر کی دکان دیکھیں, اس کی آمدنی کا پتہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی کتابیں بیچتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کے پاس سب سے زیادہ کتابیں کون سی بکنے والی ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاعری کی کتابیں ہیں, ناول ہیں, افسانے ہیں جو سب سے زیادہ بک رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی پڑھنے والے لوگ موجود ہیں, بلکہ پہلے سے زیادہ ہیں. اب پہلے جو مثال کے طور پر یہاں ایک کتاب پبلشر 20 ہزار بھی چھاپتے ہیں, کہتے یہی ہیں 1000 چھاپی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ کتابیں بکتی نہیں ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. صرف پنجاب میں دیکھ لیجئے گا کتنے کالجز اور کتنے سکولز ہیں, ان سب کی ایک لائبریری ہے. کوئی بھی پبلشر, بڑا پبلشر جب کتاب چھاپتا ہے تو ایک کتاب ان کے پاس جاتی ہے. صرف آپ انہی کا حساب لگا لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی کتابیں پبلشر چھاپ رہا ہے. لیکن یہ ایک سسٹم ہے, ایک ہے. جہاں تک بات ہے کہ بچوں کو مطالعے کی طرف راغب کیا جائے, یہ بڑی اہم بات ہے, وہ اپنی جگہ پر اہم بات ہے. لیکن اس کے لیے اسکولوں کی لائبریریاں اسی لیے بنائی جاتی ہیں, گلی کوچوں میں اسی لیے لائبریریاں ہوا کرتی تھیں. وہ سارا سلسلہ جو رفتہ رفتہ
ہمارے اس ملک کے نظام نے تباہ کیا ہے. ہماری یونیورسٹیوں کے, ہمارے اسکولوں کا سسٹم تباہ ہو کے رہ گیا ہے. اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے. ہمارے جو پروفیسر صاحبان ہیں, ہمارے جو اساتذہ ہیں, انہوں نے بہت نقصان دیا ہے اس سارے سلسلے کو. مثال کے طور پر کوئی بھی یونیورسٹی اٹھا کر آپ دیکھ لیں, وہاں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو کم توجہ ہوگی وہ اس کی لائبریری کی طرف ہوگی. وہ اس کے اسٹوڈنٹس کو ان ایکٹیویٹیز کی اسٹوڈنٹس کی ہوں گی کہ جو جس کو ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز کہتے ہیں, جو بہتر, جو صحت. ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, پرائیویٹ یونیورسٹیاں بن گئی ہیں, وہاں لائبریری ہوتی نہیں ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں. سر آپ کی بات بڑی ہے, لیکن آپ نے اساتذہ کا, طلباء کا ذکر کیا کہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے اور انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا. طلباء نے نہیں, اساتذہ نے بلکہ یونیورسٹیوں کے مالکان نے. اصل میں تو مجھے یوں کہنا چاہیے, اصل لفظ یہ ہے. ہاں, لیکن سر اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمارے ادیب اور شعراء جو ہیں وہ اردو میں اپنی تحریر چھاپتے ہیں, کتاب چھاپتے ہیں, لیکن جبکہ ہمارا جو نظام ہے وہ انگریزی کے اوپر ہے. قومی زبان تحریک کا ایک چھوٹا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے میں نے یہ اکثر کوشش کی کہ لوگوں کو اس طرف لایا جائے, لیکن شعراء اور ادیب اس طرف اگر توجہ کریں تو میرا خیال ہے کہ اس سسٹم کو ہم چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ اسکولوں میں انگریزی پڑھائی جا رہی ہے, شعراء اور ادیب کی کتابیں جو ہیں وہ اردو میں, بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی, جہاں تک اردو زبان کے قومی زبان ہونے کا تعلق ہے اور اس کے سرکاری زبان ہونے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور سارا کچھ ہے, وہ تو پوری قوم کا مسئلہ ہے اور پوری قوم کو اس کے لیے اٹھنا چاہیے. اس کے لیے صرف شاعر ادیب کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ اس قوم کی زبان ہے اور اس قوم کو چاہیے کہ وہ اسے سرکاری طور پر, سرکاری زبان کے طور پر لاگو کرائے. اب ہم سب بے حس ہوتے جا رہے ہیں, تو اس میں شاعر ادیب بیچارے کیا کر سکتے ہیں, وہ بھی ہماری حصہ ہیں, تو ہم سب ایک ہی جیسے ہوتے جا رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آنے والی نسلیں ہماری بھی سائنس کے سبجیکٹس اردو میں نہیں پڑھیں گی. ایک ہوپ تھی کسی دور میں, کیونکہ نہ یہاں کے کسی کا کام ہوا تھا. آپ جرمنی چلے جائیں, آپ کو جرمن کو بکس ملیں, انجینئرنگس کی, سول انجینئر کی, میکینیکل کی. آپ ایشیا میں چلے جائیں, یو ڈونٹ فائنڈ انگلش بکس. اس کی آپ کو میں مزیدار وجہ بتاؤں آپ کو. اس کی مزے کی وجہ آپ سن کر حیران ہوں گے. ہم اردو زبان میں اس لیے سائنس نہیں پڑھ سکتے کہ ہمیں اردو نہیں آتی. اردو سائنس بورڈ نے تمام سائنس کی کتابوں کے اردو زبان میں تراجم کرا دیے ہیں, اور اسٹوڈنٹ جب اس کو اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے سوری, میں انگریزی کی تو مجھے آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ جو کچھ اردو میں لکھا ہوا ہے یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے, یہ اصطلاحات. اچھا, اس میں دونوں طرح کی باتیں ہیں کہ کچھ جو ہمارے بزرگوں نے یا ہم نے جو اس کے تراجم کیے, اس میں عربی زبان سے یا فارسی زبان سے بہت ساری اصطلاحیں لے لیں جو اردو میں رائج ہی نہیں تھیں, اس کی وجہ سے بھی مسائل بنے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس پر مسلسل کام ہوتا رہتا اور بہتری آتی رہتی, لیکن اس پر کام ہو ہی نہیں رہا. اگر اردو کو صبح سرکاری زبان بنا دیا جائے تو معاملات خود بخود چل پڑیں گے, دن بدن معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. نظریہ پاکستان میں روزانہ کچھ کسی نہ کسی اسکول کالج سے بچے آتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. تو ان بچوں کو جو ہے نا وہ آپ اس بلڈنگ میں بھی بلوائیں اور اسے وہاں پر کچھ دیر ان کا وقت وہاں پر بھی گزروا. جی, اللہ کرے کہ ہم اس سطح پر پہنچیں کہ ہم بھی بچوں کو اس سلسلے میں وہاں بلائیں اور ان کو لٹریچر اور جی وہ اچھا کام کرتے ہیں. اچھا ہے, اس کے حوالے سے اپنی تاریخ, اپنی ہسٹری سے روشناس کراتے ہیں. بس تھوڑا سا بھی میرا خیال ہے 1 مہینہ 2 اور لگے گا, تو اس کے حالات انشاءاللہ بہت اللہ کرم کرے گا بہتر ہو جائیں گے. تفصیل سے ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں, بہت اچھے اقدامات. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو 1.5 لاکھ میں سے 50,000 کی 1 لاکھ کتاب جو بیچی ہے باہر, اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے,
دوسرا یہ کہ مزید اس کو اضافہ کرنے کے لیے کوئی کتاب میلے وغیرہ کے کوئی پروگرام آپ کے ذہن میں ہے؟ جی کتاب میلہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے ہم وہاں سے ضرور سٹال لگاتے ہیں، لیکن میں نے زیادہ کتاب بیچی ہے انٹرنیٹ پر. میں نے ایک ویب سائٹ بنوائی، فیس بک پیج بنایا، یوٹیوب پیج بنایا، ویڈیو بنوائے اپنی بکس ریویو کے ویڈیو تیار کرائے، انہیں مختلف جگہوں پر پھیلایا. اور ایک جو طریقہ کار ماڈرن دور کا تھا، اور اس وقت تو وہ طریقہ کار اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہو چکا تھا کہ جو کرونا کی وجہ سے جو ہے نا جی لوگوں کے درمیان وہ دکانوں سے خریدنے کے معاملات اتنے زیادہ نہیں رہے تھے، تو یہ کتاب میں نے انٹرنیٹ کے تھرو بیچی ہے. قیمت وہی ہے کیونکہ قیمت وہی ہے. ویسے میں نے صرف اتنا کیا ہوا ہے کہ میں نے کہا جی کہ جو آدمی ہمارے دفتر تک پہنچ جاتا ہے کتاب خریدنے، انہیں 50% پر کتاب دی جائے، کیونکہ 50% پر ایک ڈائریکٹر کا اختیار ہے، وہ دے سکتا ہے. تو میں اپنے اختیار کو میں نے اپنا اختیار اپنے اسٹور کیپر کے حوالے کر دیا ہے کہ تم نے یہ اختیار استعمال کرنا ہی کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کتاب جائے. ماشاءاللہ جی، آپ نے بہت خوبصورتی سے جو جتنا بھی آپ نے بیان فرمایا ہے، بڑی خوشی ہے کہ وہ بڑا ہم سب کے لیے ہیں، اور کوئی اس میں ایسی تشریحی باقی نہیں رہی ہے. اور جو آپ کے فرائض ہیں وہ آپ نے آپ کے بخوبی ایک بہت بہتر طریقے سے انجام دیے. تو میں تو آپ کی یہ باتیں سن کے بڑا متاثر ہوں. آپ کی محبت ہے جی. اور اس کے علاوہ یعنی کوئی تشریحی نہیں ہے، جو جتنی گفتگو آپ نے فرمائی ہے اس میں کوئی تشریحی باقی نہیں ہے. میں جو ہماری لائبریریز ہے پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن، میں اس کا بورڈ آف گورنر کا ممبر ہوں، اور میں اپنی اگر میرے لیے کوئی حکم ہے تو میں اس کے لیے جی آپ کے لیے ایک ریکویسٹ ہے. وہ یہ ریکویسٹ ہے جی کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے 20 لاکھ روپیہ مجلس ترقی ادب کو کتابیں خریدنے کے لیے فنڈنگ دی تھی. وہ فنڈنگ ہمارے ایک جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے کتابیں خریدنے کی بجائے بینک میں جمع کرا دی تھی، اور اس پر سود لینا کا کاروبار شروع کیا تھا جو 34 لاکھ میں پہنچ گیا. پھر اس نے ایک دن وہ 34 لاکھ آپ کو واپس کر دیا. یہ سارا کیس میری ٹیبل پر پڑا ہے. جی تھینکس سر، تھینکس 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 سر، تھینکس سر. آپ سے میری درخواست ہوگی جی وہ 34 لاکھ اگر آپ کو مل جائے تو وہ مل چکا ہے جی، مل چکا ہے جی، ان کے پاس ہے، واپس کر چکے ہیں. میں سے پہلے جا چکا تھا، ورنہ میں کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا روکنے کا. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ترجمے جی تراجم پر جی ہم نے اس وقت تک ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ تراجم چینی زبان سے زیادہ کرا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا چین کے ساتھ اور سی پیک اور اس سلسلے میں ہو رہا ہے. تو ہم نے تقریباً 10 جو چینی زبان کے سب سے مقبول ترین اور سب سے جو بہتر ترین ناول ہیں ان کے تراجم کا کام سونپا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ فارسی زبان سے جو نئے فارسی زبان کے اس وقت ناول جو ہے نا آئے ہیں ہوئے ہیں، جو وہاں بہت زیادہ جن کی مقبولیت جنہیں حاصل ہوئی ہے اور جو بڑے سمجھے جا رہے ہیں، وہ ان کے 2 ناول ہیں شروع کرائے ہیں. ایک کا نام ہے بامداد خمار، اور ایک پوری اس میں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جو ہے جو جتنا کام ہے ترجمے کا اس کو بڑے بھرپور انداز میں کیا جائے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں وہاں بے شمار 2 طرح کی کتابیں سب سے زیادہ مجھے ورثے میں ملی ہیں. ایک جو ڈگری کی حصول کی خاطر لکھا گیا کوئی کسی کا تھیسس ہے، وہ زیادہ چھپے ہوئے ہیں. کچھ حکمت کی کتابیں بھی وہاں چھپی ہوئی ہیں.
ہزار صفحے کی امراض کے بارے میں جن کا لٹریچر ادب یا کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں، وہ بھی مجھے ملی ہیں ورثے میں کہ ان کو بھی تم نے بیچنا ہے. جی آپ نے تراجم کی بات کی، تو کیا ہمارے ادب میں جو شاندار چیزیں ہیں ان کو بھی مختلف زبانوں میں تراجم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ضرورت تو انہی کو دوسرے زبانوں میں کرانے کی ہے کہ ہمارے لٹریچر سے دوسری قومیں اور دوسرے بچے اور دوسرے لوگ آگاہ ہوں. اچھا، اس سلسلے میں ہم نے ایک فارن آفس کو میں نے ایک خط لکھا ہے اور میں نے کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ادب دنیا کے ہر ملک کے میں اس کی زبان میں ٹرانسلیشن ہو کر پہنچے. تو کیا آپ اس سلسلے میں ہماری کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ کہ کیونکہ کسی فارن آفس کے ہی دوست کے کہنے پر میں نے ایک خط بھیجا ہوا ہے. توقع ہے کہ مجھے اس سلسلے میں فارن آفس سے کوئی فنڈنگ فراہم ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک ہیوج فنڈنگ کا پروجیکٹ ہے. کیونکہ غیر ملکی زبانوں میں ٹرانسلیشن کرنے والے جو ہمارے لوگ ہیں وہ مہنگی ترین ٹرانسلیشن ہے، محدود بھی ہے. اس لیے خاص طور پر میں نے چائنیز زبان میں اردو کے ٹرانسلیشنز کی. میری کوشش ہے کہ ہم بہت زیادہ کتابیں ان تک پہنچائیں، کیونکہ مستقبل میں تھوڑے ان کے ساتھ معاملات بہت بڑھ رہے ہیں. ضروری ہے نا سر کہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کو اپنے اوپر سوال کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے حوالے سے جو کوششیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے. بہت اعلیٰ بات کی ہے آپ نے. ہمیں سب سے زیادہ اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارا لٹریچر ہے، جو ہمارا ادب ہے، جو ہماری شاعری ہے، وہ دنیا تک پہنچنی چاہیے. سر ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس آپ نے بتایا کہ ان کی کوئی باقاعدہ فہرست بھی مرتب کی؟ جی، فہرست چھپی ہوئی ہے. بات سمجھیں، بیسیکلی مجلس ترقی ادب ایک کتابیں بیچنے والا پبلشر ٹائپ کا ادارہ پچھلے کوئی 20-25 سالوں سے بن کر رہ گیا تھا، اور وہی مجھے ورثے میں ملا تھا. اس لیے اس کی باقاعدہ کتابیں اور بیچنے کا اور سارا وہی سلسلہ تھا. تو وہ 1.5 لاکھ کتابیں ان کے سٹور میں پڑی تھیں کہ جو بکی نہیں ہیں. یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرانی کتابوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ظاہر اس میں ایسی بھی ہوں گی جو پڑھی جانی چاہیے، آگے بچوں کو بھی پڑھنی چاہیے. تو اگر اس کو باقاعدہ ایک فہرست کی کر کے اس کو کٹلاگ کی شکل میں شائع کیا جائے یا انٹرنیٹ پہ آپ کی ویب سائٹ ہے ہر جگہ شائع شدہ ہے. اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو تلاش میں بھی جی، ہم نے نہ صرف اس کو پوری اپنی ویب سائٹ پر ان کی فہرست دی ہوئی ہے، بلکہ ہم نے ہر کتاب کے بارے میں ایک پورا ریویو بھی اس کے ساتھ جو ہے نا جی لگایا ہوا ہے. بلکہ اب ہم اس کے ویڈیو، ہر بک پر ویڈیو ریویو بھی ہم بنا کر لگا رہے ہیں. تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک یہ کتاب خریدنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش جو ممکن ہو سکے کر رہے ہیں. جی رانا صاحب. جی بڑی خوشی ہوئی ہے ادب کی سربراہی آپ جیسے ہر ایک ادب شخصیت ملی ہے. جس طرح سے آپ نے آتے ہی چند مہینوں نئی ناولیں بنا رہے ہیں، کتابیں پرنٹ کروا رہے ہیں، جو کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے. اور سب سے بڑی خوشی ہے کہ آپ ادبی خانہ بنا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس ادارے کو آباد بھی کریں گے اور اسے مزید فعال دعا کیجیے گا میرے لیے. ایک بات یہ تھی کہ اللہ سب ادارے جو ہیں سابقہ انتظامیہ جیسی انتظامیہ ہر ادارے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پہ جو انتظامیہ جاتی ہے وہ خزانے خالی کر جاتی ہے. یہاں پہ واہ واہ واہ. میں نے یقین کریں میں نے کہا کہ وہ جو ہمارے تھے تحسین فراقی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے،
میں نے کہا یار کم از کم یہ مجھ پر بڑا احسان کر کے گئے کہ کم از کم خزانہ خالی نہیں چھوڑا، خزانہ بھر کے رکھا ہے۔ نہیں یار، میں قطعاً الزام ان پر یہ نہیں کہ انہوں نے، وہ تو پتہ اتنے محتاط تھے کہ وہ مجھے ڈرائیور بتاتا ہے کہ وہ جب گاڑی آتی تھی تو بیٹھنے سے پہلے اس کا میٹر چیک کرتے تھے، نوٹ کرتے تھے، پھر جب واپس آتے تھے کہیں سے ہو کر تو پھر نوٹ کرتے تھے کہ تاکہ کوئی پیٹرول بھی زیادہ نہ کہیں، کوئی چوری نہ ہو جائے نا ادھر ادھر میں۔ تو وہ تو بہت محتاط تھے، تو اسی لیے تو میں نے کہا ہے نا کہ اتنے پیسے خزانہ تھا میرے پاس۔ ہاں جی، ان کو میں نے تو دعا دی ہے، میں نے کہا بہت اعلیٰ بھائی۔ آپ نے بتایا کہ جب ایک عام طور پر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ کتاب کی ویلیو ختم ہو گئی، کتاب بکتی نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ نے بتایا کہ کتابیں بہت زیادہ بکتی ہیں۔ ہاں جی، کتابیں کس دنیا میں کہیں بھی کتابیں بکنی کم نہیں ہوئیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی حال ہی میں جو 50 کتابیں چھپوائی ہیں اور جو 100 کتابیں ہاں جی، چھپوا رہے ہیں، کیا وہ پرانی کتابیں ہیں یا نئی لکھوائی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ تقریباً کوئی جو کتابیں 20 کے قریب تو ان میں ہیں کہ جو میں نے پرانی کتابیں جن کے ایڈیشن ختم ہو چکے تھے وہ دوبارہ ری پرنٹ ہوئی ہیں، اور 30 کتابیں میں نے اصل میں جو قصہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر ادب عالیہ لٹریچر کی اشاعت کا ادارہ ہے، تو میں نے کہا کہ یہاں تمام ناول، تمام افسانے کی کتابیں، تمام ایسی کتابیں کہ جن کی مارکیٹ میں جو بکنے والی ہیں یا جس کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے، تو میں نے زیادہ تر وہ کتابیں چھپوانے کی کر رہا ہوں ابھی بھی، وہ تقریباً زیادہ تر۔ پھر یہ ہوا کہ یہ جو کلاسیکل ادب تھا یہ 1950 میں اس کا آخری شاعر اور آخری ادیب انہوں نے وہ داغ دہلوی کے دور تک تھا، لیکن اب 70 سال کے بعد یہ تو اس وقت داغ دہلوی، جب یہ 1950 کی بات ہے تو داغ دہلوی 1920 میں فوت ہوگا، 30 سال پرانے شاعر کو وہ کلاسیکی شاعر کرا رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اب اس میں ہمیں بھی اپنی فہرست بڑھا دینی چاہیے، تو میں نے اب اس کی فہرست بڑھا کر احمد فراز تک لے آیا ہوں کہ وہ جتنا ہمارا پیچھے شاعر بڑا گزرا ہے، میں نے کہا وہ سب کے سب شائع ہونے چاہیے، جتنے بڑے رائٹر گزرے ہیں، اشفاق احمد، انتظار حسین، احمد ندیم قاسمی، جتنے بھی ہمارے جو گزرے ہیں، میں نے سب کو کہا ان کو سب کو چھاپ دیں۔ میرے خیال سوالات کافی ہو چکے ہیں کرنے کے لیے یہ جو یہاں کے انٹلیکچوئلز ہیں ان کو وہاں پر کوئی پروگرام ارینج کر کے اور یہ وہاں پر آئے جائیں جا سکے۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی، بس تھوڑے سے دن دے دیں، یہ جب ادبی چائے خانہ بس میں کمپلیٹ کر لوں تو میں سب کو باقاعدہ آپ سب کو خصوصی طور پر دعوت دوں گا، بلکہ آپ کو کہوں گا کہ ایک اجلاس بھی وہاں آ کر کریں اور آپ کی جناب خدمت خاطر بھی کریں گے۔ آپ ہمیشہ وہاں آ کر اب بھی اجلاس کیا کریں، میں تو وہاں میں نے کہا ہے کہ جو بھی آئے اسے، جو بھی آدمی آئے اسے کم از کم چائے پلا کر ضرور بھیجا کریں۔ کچھ تجویزیں چائے کے لیے بھی چھوڑ۔ شہباز انور خان صاحب مجلس سے آزاد کا منظر پیش کرتے تھے آپ سے پہلے، آپ سے مجلس کی صورتحال جو آپ نے کافی اس میں محنت کی ہے، اس میں وہ کر رہے ہیں، مجلس کی جو کتابیں آ رہی تھی نا اب تک، اس کا ٹائٹل ایک خاص قسم کا ہوتا تھا پرانا، اس میں کچھ جدت لا رہے ہیں؟ جی بدل دیا ہے۔ اب میں نے ایک کام کیا ہے، میں نے اب نے ایک کام کیا ہے کہ میں نے کہا ہے جی کہ ہر جو رائٹر، کیونکہ اس کی کم از کم فل پچ ایک بیک سائڈ پر اس کی تصویر ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مثال کے طور پر ایک کتاب تھی اخلاقیات، سی اے قادر صاحب نے، اس کی بڑی اچھی کتاب میں نے پڑھی۔ اب میں نے کہا یار اس کو ری پرنٹ کرنا تھا، میں نے کہا یار اس کی تصویر چھاپ دی جائے، بس میں نے سوچا کیونکہ میں نے بھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ یقین کریں مجھے تصویر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پسینہ آ گیا،
पंजाब यूनिवर्सिटी के वो जो था फ़लसफ़े का शोबा, वहाँ का वो, वहाँ की जाकर मैंने वो पुरानी फ़ाइलें निकाली, खोली, वहाँ से उसकी तस्वीर निकलवाई, फिर उसका स्केच बनवाया और उस पर छापी। तो उसके बाद मैंने ये फ़ौरन मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, आज मेरे लिए मसला हो गया है तो आने वाली नस्लों के लिए क्या होगा कि किसकी शक्ल क्या थी। कम से कम उसके बैक टाइटल पर उस किताब के मुसन्निफ़ की तस्वीर तो छापो। तो मैंने लाजमी करार दे दिया है कि हर राइटर की तस्वीर एक तो बैक टाइटल पर ज़रूर होगी जिसने वो किताब लिखी है, और टाइटल भी फिर मैंने कहा कि मार्केट के ज़माने के मुताबिक बनवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया जनाब मंसूर आफाक साहब। बहुत तफसील से मंसूर आफाक साहब ने अपने अदारे की कारकर्दगी और अपनी मुस्तक़बिल के मंसूबों के बारे में बताया है, और मेरे ख्याल है सवाल व जवाब की नशिस्त में भी बहुत से जो नुकात रह गए थे वो भी आगे बढ़ें। तो इससे पहले कि मैं जनाब सदर को इख्तितामी कलमात के लिए कहूँ, दरख्वास्त करूँ, मेरा ख्याल है कि हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए कि मंसूर आफाक साहब एक अच्छे शायर भी हैं, तो मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि अपने 2-4 अशार ज़रूर सुनें। जनाब मंसूर आफाक साहब। मौसमों का रिज़्क़ दोनों पर बहम नाजिल हुआ, मौसमों का रिज़्क़ दोनों पर बहम नाजिल हुआ, फूल उतरा शाख पर और मुझ पे गम नाजिल हुआ, अपने अपने वक्त पर दोनों समर आवर हुए, पेड़ को टहनी मिली मुझ पर कलम नाजिल हुआ। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है अगर ये अशार ना हम सुनते तो आज की मजलिस नामुकम्मल रहती। तो अब मैं जनाब सदर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब खालिद महमूद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आज की मजलिस को कंक्लूड भी करें और अपने इख्तितामी कलमात से भी हमें नवाजें। जनाब खालिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया तासीर मुस्तफ़ा साहब, आप गवाह रहिए कि आज मैंने इनका नाम बिल्कुल दुरुस्त लिया है। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम बहुत ही मशकूर हैं जनाब मंसूर आफाक साहब के कि वो हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। ये इनकी आला ज़रफ़ी की निशानी है। मेरी इनसे पहले कोई मुलाकात नहीं है। इनको एक कालम नवीस की हैसियत से ज़ाहिर मैं जानता था और पढ़ता भी था, गायबाना एक तारुफ़ था, और हमेशा मुतासर होता था क्योंकि कोई हमेशा कुछ वक्री टाइप की बात होती थी, कोई ना कोई नई बात क्या करते थे। और आम जो लोग लिख रहे होते हैं, मैं कई दफ़ा महसूस करता था कि ये कुछ इनसे अलहदा रास्ता निकाल रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं। जब इनका तकर्रर हुआ था इस अदारे में, मजलिस तरक्की अदब में, ये चंद माह पहले की बात है, तो उस वक्त भी हमारे मीडिया में इस पर काफ़ी गुफ्तगू हुई थी, काफ़ी आरा आई थी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि शोरो होगा हुआ था और एक वावेला मचा था, और ऐसे लग रहा था कि बहुत कुछ धांधली हो गई है और कुछ ज़्यादती हो गई है कि एक बहुत बड़ी इल्मी अदबी बड़ी शख्सियत को हटा के किसी एक ऐसे शख्स को लगाया गया है जिसका, यानी माज़रत के साथ, कि जिसका इल्म व अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस किस्म का तासर कम से कम मुझे पढ़ के उन चीज़ों से मिलता था। इसलिए मैं ख़ासा दिल गिरफ्ता हुआ कि ये क्या हो गया, ये तो बड़ा एक नुकसान हो जाएगा कि क्यों ऐसा फ़ैसला हुआ और किसने ऐसा फ़ैसला किया। ख़ास तौर पे चूँकि उसमें नाम आता था पंजाब की बड़ी सरकार का, जिसको कोई नहीं हटा सकता, जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं, जिनकी नज़रों में वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो इसलिए उस पर कोई इख्तलाफ की या किसी तरह की मुख्तलिफ अंदाज में सोचने की गुंजाइश ही नहीं थी। तो इस तरह जो वावेला मचाया गया अखबारों में, मैं उसके मुताबिक मैं बड़ा उदास भी हुआ और दिल बर्दाश्ता भी हुआ, और आज इनकी गुफ्तगू सुन के मैं मज़ीद दिल बर्दाश्ता हो चुका हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं सोच, जैसी इन्होंने कैफियत बयान किया, पहले मैं एक बात बता दूं कि मैं वो उस दफ्तर में बाकायदा आज आ चुका हूँ और उससे हूँ, इसलिए मुझे सर्टिफाइड इंटेलेक्चुअल समझा जाए इस मामले में। तो दिल बर्दाश्ता होने की वजह यह है कि इन्होंने ख़ुद बताया कि रिकॉर्ड रूम की हालत ये थी और इस तरह के हालात थे,
اس میں چوہے بھی جا رہے تھے اور بلیاں بھی جا رہی تھیں اور آخر چڑیاں بھی تھیں اور پرندے بھی تھے، اور آخر میں اس میں انہوں نے کہا کہ کبوتر اور ان کے گھونسلے اور انڈے وغیرہ تھے۔ تو مجھے تو پھر ان کی کمی بہت بری طرح محسوس ہو رہی ہے ان کے پیش رو کی، کہ نہ صرف انہوں نے انسانوں اور کتابوں کا خیال رکھا، بلکہ اتنے نرم دل تھے کہ انہوں نے چوہوں کا بھی دھیان رکھا، انہوں نے کبوتروں کو بھی رہائش فراہم کی، جو کہ انہوں نے آ کے تمام چیزیں وہ تباہ کر دی ہیں، ختم کر دی ہیں۔ تو میرا تو ان سے گلہ بالکل بنتا ہے، اور میں حق بجانب ہوں پریشان بھی ہونے میں اور اداس بھی ہونے میں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ چاہے جو بھی اہداف ہوں آپ کی ادارے کے اور مجلس سے ترقی ادب کے، بہرحال کچھ تو اللہ کا خوف کریں اور خیال کریں، جیسے آپ وہ صاحب پہلے کر رہے تھے۔ دوسرے، جب انہوں نے مجھے تھوڑا سا اور بھی اس پہ رنج بھی ہوا تھوڑا سا، کہ انہوں نے کسی آصف کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور یہ اس سے ڈرے نہیں، مجھے کچھ ایسے گمان ہوا جیسے کچھ اشارہ جو ہے کہ اپنی کسی پیش رو کی طرف کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پیش رو کے بارے میں ایسے خیالات نہیں رکھنے چاہیے، وہ یقیناً کوئی غیر مرئی اور غیر انسانی قسم کے قوتیں ہوں گی، یا مجھے کوئی سمجھنے میں غلطی لگی ہے ساری۔ پھر انہوں نے طب اور امراض جو کی کتب ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وہ میں نے اس وقت تو نہیں سوال اٹھایا، اب بھی نہیں اٹھاؤں گا، لیکن مشورہ ضرور دوں گا کہ اگر وہ کسی مخصوص امراض کی کتابیں ہیں، ان کی ڈیمانڈ بہت ہو سکتی ہے، وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں اور کوشش کریں بیچنے کی، بلکہ ہو سکتا ہے اسی مجلس میں ان کی بہت سی ایسی کتابیں بک جائیں ساری۔ باقی وہ سٹور میں کوئی 1.5 لاکھ کتابوں کی بات کر رہے تھے یہ وہ، اور میں دل میں کافی خوفزدہ ہو رہا تھا، اور بلکہ میں اپنے جو کتابوں کا انچارج ہے، میں جیسے ہی یہ مجلس ختم ہوتی ہے میں اسے گزارش کروں گا کہ ان کتابوں کی تعداد کم سے کم کرے، تاکہ ہم اس مجلس کے رد میں نہ آ جائیں پوری کی پوری۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بات کی ہے کہ جو کچھ وہاں پہ ہوتا رہا تھا، تو یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آئی ہی احتساب کے نعرے پر ہے، تو ضرور ہونا چاہیے یہ حساب کتاب کہ اگر کوئی ادارہ جو تھا اور اس کا کوئی ظاہر بندوبست کرنے والے ہوں گے، کوئی سرکاری محکمہ بھی ہوگا، تو ان کو یہ سوال بھی ضرور اٹھانا چاہیے کہ وہ دیکھیں کتنے پیسے خرچ ہوئے، ان پیسوں کا فائدہ کیا ہوا۔ آخر یہ قوم کا سرمایہ ہے، بڑا قیمتی پیسے ہیں سب کچھ یہ وہ، تو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک ادارے کی ایسی حالت ہے تو بے شمار اور ایسے ادارے ہیں جن میں ہو سکتا ہے ایسی ہی حالت ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بری حالت ہو۔ تو میری ان سے درخواست ہوگی کہ وہ اس مسئلے پہ بھی غور کریں، اور ضرور حکومت کی توجہ یا حکومت کے جو ذمہ دار افراد ہیں ان کی توجہ اس طرف دلائیں۔ باقی جو بیوروکریٹس کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، وہ میں ان کا خاص مہمان خصوصی ہونے کی وجہ سے لحاظ کرتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق بھی اسی طبقے سے ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔